وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی تھی، اور کس کی طرف سے سکھائی گئی تھی؟ اللہ کی طرف سے. سورۃ طٰہٰ کی قرآن کی آیت ہے یہ کہ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اب یہ کون سا علم تھا جس میں اضافے کے لیے دعا جو ہے وہ اللہ کے نبی کو سکھائی؟ کیا آج جو ہم اپنے مدارس میں، اپنے اسکولز میں، کالجز میں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس تعلیم کا ذکر نہیں ہے اس میں. یہ وہ علم ہے جو ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت کو سنوارنے کے لیے بھی ضروری ہے. تو یہ وہ علم تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا ہوا؟ قرآن مجید. قرآن مجید کون سی زبان میں؟ عربی زبان. اس کی عربی زبان میں ہونے کی وجہ کیا تھی؟ کہ قرآن عرب کے لوگوں پر نازل ہوا تھا. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کیا تھی؟ عربی. اور عربی زبان جو ہے وہ سب سے زیادہ وسیع و بلاغت والی زبان، یعنی اس کے گرامر بھی بہت زیادہ وسیع ہے. اگر ہم اردو انگلش میں کسی ورڈ کے لیے، کسی بھی لفظ کے لیے کوئی استعمال لیتے ہیں تو ہمیں 2 یا 3 جو ہے وہ لفظ مل جاتا ہے، جسے ہم الفاظ مترادف کہتے ہیں نا، پتا ہوگا آپ کو سینونیمز کہتے ہیں. تو وہ ہمیں کچھ ملتے ہیں. لیکن عربی میں آپ ایک لفظ کے آپ 350 سے زیادہ الفاظ جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں. اتنی وسیع زبان ہے. اسی لیے تو عربیوں کو اپنی زبان پر جو ہے وہ بہت زیادہ غرور بھی تھا. تو اب قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. اس کا پڑھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جیسے ہمارے جسم کو کام کرنے کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ انرجی کی ہوتی ہے نا. اب انرجی ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ فوڈ سے ملتی ہے. ٹھیک ہے. جو غذا ہم لیتے ہیں وہ کیا ہمیں پرووائڈ کرتی ہے؟ انرجی پرووائڈ کرتی ہے. لیکن ہمارا جسم تو ایک عارضی چیز ہے نا، جو آپ کہہ لیں کہ مٹی سے بنا ہوا ہے اور اس نے اسی مٹی میں مل جانا. جو چیز ہمیشہ کے لیے رہنی ہے وہ کیا ہے؟ ہماری روح ہے. ایسا ہی ہے. تو روح کی بھی تو کوئی غذا ہے کہ نہیں؟ تو وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. اور وہ ذکر کیا ہے؟ وہ قرآن ہے جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے؟ نازل کیا. اب قرآن مجید کا اگر ہم مختصر سا تعارف دیکھیں کہ وہ ہے کیا اور اس کا مقصد کیا ہے، تو آپ سورۃ البقرہ جو ہے اس کی سٹارٹنگ کی آیات اگر آپ دیکھیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے. کس کے لیے ہے؟ متقین لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے. سب سے پہلے قرآن کا تعارف کس طرح کیا گیا کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا. دوسری بات کیا کہہ دی گئی؟ اس میں کیا ہے؟ ہدایت ہے. اب ہدایت کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں. یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. اب پرہیزگار لوگ کون سے؟ یہ بھی تو ذہن میں آنا چاہیے نا کہ اگر پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے تو پرہیزگار کون؟ اللہ تعالیٰ نے ان پرہیزگاروں کا بھی ذکر اگلی آیات میں کر دیا جو کیا کرتے ہیں؟ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. پہلا کیا ذکر تھا ان کا؟ کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب کی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے. دوسرا یہ آ گیا کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں. تیسرا، جو رزق ان کو دیا گیا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اور چوتھا ذکر تھا کہ وہ الہامی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر نازل ہوئی اور پھر اس کتاب پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، وہ کون سی ہے؟ قرآن مجید. اور وہ یقین کس پر رکھتے ہیں؟ آخرت کے پر. جب ہمیں یہ چیز، اچھا ہم جو پڑھائی کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم اسٹڈی کیوں کریں؟ ہم نے ایگزام دینا ہے، ایگزام پاس کریں گے تو ہم نیکسٹ کلاس میں چلے جائیں گے. اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، نیکسٹ کلاس میں پروموٹ کرنے کے لیے ہم اتنا اسٹرگل کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں. تو اگر ہم یہی چیز دیکھیں کہ یہ جو
دنیا ہے یہ ہمارے لیے ایک امتحان کی جگہ، ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے امتحان ہے. اگر اس امتحان میں ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں وہ سلیبس پڑھنا پڑے گا جو ہمیں بنانے والے نے اور اس دنیا کو بنانے والے نے نازل کیا. تو وہ سلیبس کیا ہے؟ ہمارے پاس قرآن ہے. اور قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو ایک واضح طور پر کلام دے دیا گیا وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے، ان کی احادیث ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے سکھایا. قرآن عربی زبان میں ہم پڑھتے ہیں، اس کو مسلسل پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور یہ پڑھنا بھی چاہیے. لیکن اس عربی زبان میں جو کلام ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم نے کوئی چیز، کوئی بھی سبجیکٹ ہے، اگر ہم نے اس سبجیکٹ کو پڑھنا ہے تو ہم صرف اس کی ریڈنگ تو نہیں کرتے نا، صرف رٹا تو نہیں مارتے. ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس جو سبجیکٹ ہے اس کا کانسیپٹ کیا ہے، وہ ہمیں کیا کانسیپٹ دے رہا ہے. کیمسٹری ہے تو اس میں کیمیکل ری ایکشنز ہیں، ان کی کانسیپٹس کو ہمیں سمجھنا پڑتا ہے. ایسا ہی ہے. اسی طرح سے اگر قرآن ہے، قرآن کو سمجھنا ہے تو اس کے سارے قواعد ہمیں سمجھنے پڑیں گے. ہم نے انگلش لینگویج سیکھنی ہو، انگلش لینگویج کو اگر ہم نے لرن کرنا ہو اور ہم نے انگلش بولنا سیکھنی ہو تو ہم پہلے پڑھتے ہیں نا اس کی گرامر، کہ ناؤن کیا ہوتا ہے، پروناؤن کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اگر ہم نے عربک کو پڑھنا ہے، قرآن کے علم کو سمجھنا ہے تو ہمیں اس کی گرامر بھی پڑھنی چاہیے. ہمیں اس میں بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا قواعد ہیں، کیا ضوابط ہیں جس کے مطابق ہم اس کا ترجمہ کر کے جو ہے وہ اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں. اصل مقصد جو ہے قرآن کا موضوع کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ ہدایت ہے. قرآن تو ہمیں ہدایت دیتا ہے نا. بیسکلی موضوع کیا ہے قرآن کا؟ انسان ہے. قرآن کا موضوع انسان ہے. انسان کی ہدایت کے لیے قرآن نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، انسان کو اس کی زندگی گزارنے کے ہر طریقے قرآن میں سکھا دیے گئے ہیں. واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ کون سا راستہ جو ہے وہ ہدایت کا ہے، کون سا راستہ گمراہی کا ہے، کون سے لوگ تھے جو گمراہی کے راستے پر چلے اور ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، پھر کون سے لوگ ہیں جو ہدایت کے راستے پر چلے اور انہیں کن کن نعمتوں سے اور انعامات سے اللہ تعالیٰ نے نوازا، اور روز آخرت جو ہے وہ اللہ ان کو نوازے گا. ہم لوگ بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو پاپولیرٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، چاہتے ہیں کہ ہمارا نام ہو، ہمیں دنیا میں لوگ پہچانے. ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے نا کہ وہ ایک کامیاب شخص ہو جائے اور ہر بندہ اس کو جانے کہ جی یہ فلاں شخص ہے یا یہ فلاں کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے نا، تو سب کو جو ہے یہی تجسس ہوتا ہے کہ بس ہم کامیاب ہو جائیں کسی طریقے سے. آپ دیکھیں آج کل کتنے ٹک ٹاک چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، یوٹیوب چل رہا ہے، انسٹاگرام چل رہا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی ریلز جو ہے اس پہ اپلوڈ کر رہا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کامیابی کتنے لوگوں تک جا سکتی ہے؟ اگر آپ ایک فیمس پرسن ہو جاتے ہیں تو وہ کامیابی کتنے لوگوں تک جائے گی؟ اس وقت دنیا کی آبادی کتنی ہے؟ جتنے آبادی ہے 7 ارب ہے، 8 ارب ہے، جتنی آبادی اتنے ہی لوگ جان سکیں گے نا آپ کو، اتنے ہی لوگ پہچان سکیں گے. لیکن ایک دن آئے گا قیامت کا دن جہاں حضرت آدم سے لے کے اس دنیا کے آخری انسان تک ہر شخص موجود ہوگا، اور اس روز اعلان کیا جائے کہ فلاں بنت فلاں آج کامیاب ہے، فلاں بنت فلاں آج کامیاب ہے. تو وہ کامیابی کیا ہے؟ کہ وہ جنت میں جائے، اور اس کو حضرت آدم سے لے کر قیامت کے آخری انسان تک ہر بندہ جو ہے وہ پہچانے گا کہ اچھا یہ شخص آج کامیاب. وہ کامیاب کیسے ہوا؟ اللہ کی نصیحتوں پر عمل کر، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کے. ٹھیک ہے، اسی لیے جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. ہدایت کا ذریعہ کیسے ہے؟ کہ ہم اس کو سمجھیں، ہم اس کے ترجمے کو پڑھیں. ماشاءاللہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں سارے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو ایک اصل مقصد ہے نا زندگی کا، اس سے ہمیں ہٹنا نہیں چاہیے. جہاں ہم اتنی مشکل کتابیں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اتنا مشکل لیسن ہم یاد کر لیتے ہیں، وہاں پہ قرآن مجید تو بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے سمجھنے والوں کے لیے اس کو بہت زیادہ آسان کر دیا. اب ہمارے اوپر ہے نا کہ ہم اس راستے کو چوز کرتے ہیں. میں اس ورلڈ کی ایجوکیشن کے اگینسٹ نہیں ہوں، وہ ایجوکیشن نیسیسری ہے، ہمیں وہ حاصل کرنی چاہیے،
ہماری سکسیس کے لیے وہ ضروری ہے، لیکن ایسا کوئی بھی علم نہیں ہے جو قرآن و حدیث سے ہٹتے ہو. آپ کو قرآن کی تعلیمات کو بھی بالکل اسی طرح سے حاصل کرنا چاہیے جس طرح سے آپ دوسرے نالج کو، دوسرے علم کو جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آئی آپ سب کو؟ تو قرآن مجید کو اب آپ دیکھیں ماشاءاللہ 1-2 مہینے کے اندر اندر رمضان بھی آ رہا ہے، تو سب سے پہلی بات آپ قرآن کو پڑھنا شروع کریں. آپ اپنی روٹین بنا لیں، چاہے آپ روزانہ صرف 1 صفحہ پڑھیں لیکن اسے اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. جب صحابہ کرام قرآن پڑھا کرتے تھے تو وہ تب تک اگلی آیت پہ نہیں جاتے تھے جب تک پچھلی آیت پر مکمل طور پہ عمل نہیں کر لیتے، یعنی اس آیت کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا لیتے. قرآن آپ کو کہتا ہے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، ٹھیک ہے، پھر آپ کو روزے رکھنے کا بھی حکم دیا گیا. ہر طرح کا حکم قرآن میں موجود ہے، لیکن اس حکم کا خلاصہ کہاں کیا گیا؟ احادیث سے ملتا ہے. آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے کہ انہوں نے ان سارے امور پر جو ہے وہ عمل کس طرح سے کیا. انہوں نے لوگوں کو کر کے دکھایا. کسی چھوٹے بڑے امیر غریب کسی کا کوئی جو ہے وہ لحاظ نہیں رکھا گیا، بلکہ سب کو ایک ہی تقاضے میں جو ہے وہ سب کے ساتھ ایک ہی طرح کا جو ہے وہ سلوک کیا گیا. کسی کو ایسا نہیں کہ جو امیر ہے اس کو زیادہ تعلیم دے دی گئی یا کوئی جو غریب ہے اس کو کم تعلیم دے دی گئی، نہیں، ہر کسی کے لیے برابری کے مطابق جو ہے وہ عمل کیا گیا. اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے سیکھتا ہے اور اس سے اپنی زندگی کو کس طریقے سے بہتر بناتا ہے. دیکھیں لائف جو ہے نا، جو زندگی ہے وہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کنٹینیوس لرننگ ہوتی ہے، یہ نہیں کہ پڑھنے کی یا کچھ بھی سیکھنے کی ایک خاص عمر ہے، وہ عمر گزر گئی تو آپ کچھ پڑھ نہیں سکتے، کچھ سیکھ نہیں سکتے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ ایج میں جا کے بھی اس چیز کو سیکھتے ہیں. اور میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، جو نان مسلمز ہوتے ہیں جب وہ اسلام میں کنورٹ ہوتے ہیں نا، وہ ہم سے زیادہ سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کبھی دیکھیں جو آپ کو نظر آئے گا نا ایسا بندہ جو اسلام میں کنورٹ ہوا ہے، اسے ہم سے زیادہ نالج ہوگا. ہم تو گاڈ گفٹڈ ہے نا، ہمیں اللہ کی طرف سے گفٹ ملا کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے. ہم تو اس بات کا بھی شکر نہیں ادا کرتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اس نے ہمیں اپنی تعلیمات دی اور ہم ان تعلیمات کے اوپر جو ہے وہ عمل کر سکیں. جب تک ہم اللہ کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے نا، ہم جتنے مرضی سکسیسفل ہو جائیں، ہم وہ سکسیس حاصل نہیں کر سکتے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے حاصل کرنے کے لیے بولا ہے. تو ایک مسلمان کا سب سے پہلا گول ہونا چاہیے جنت. جنت کیسے ملتی ہے؟ جنت کے راستے پر چلنے سے، اور جنت کے راستے ہمیں قرآن سے ملتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کس طریقے سے جو ہے وہ جنت کے راستوں پر جا سکتے ہیں. اب قرآن ہی آپ کو بتاتا ہے کہ کس طرح اپنے سے چھوٹوں سے سلوک کیا جائے، اپنے سے بڑوں کے ساتھ کس طرح سلوک کیا جائے، والدین کے ساتھ کس طرح سلوک کیا جائے، ٹھیک ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، ہمسایوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. یہ سارے طریقے جو ہیں وہ زندگی کے ہمیں کہاں سے ملتے ہیں؟ قرآن سے ملتے ہیں. تو آپ لوگ اگر سورہ حجرات کا مطالعہ کریں تو وہ آپ کو بتاتی ہے کہ زمانے میں کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، کیا آپ کو معاشرت ہے، کیا معاشرے کے حقوق ہیں، کس طریقے سے اس کو گزارا جائے. اب کوشچن یہ آتا ہے کہ گرامر جو ہے قرآن کی وہ ضروری کیوں ہے؟ ماشاءاللہ اس ادارے نے ایک کانسیپٹ نکالا ہے، بچوں کو سکھانا شروع کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ قرآن کو سیکھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ کرنا سیکھ رہے ہیں. جب آپ گرامر سیکھ لیتے ہیں نا تو آپ قرآن کے ترجمہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اچھا آپ قرآن مجید پڑھے ہیں تو کہاں پر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے، کہاں پر جو ہے وہ آپ کو اللہ کی طرف سے نصیحتیں مل رہی ہیں اور ان کا کیا جو ہے وہ مطلب ہے. تو پھر آپ کے لیے وہ زندگی میں اس کو عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو اب آپ سب نے رمضان میں کیا کرنا ہے، چاہے آپ قرآن مجید مکمل کریں یا نہ کریں، ایٹ لیسٹ جتنا پڑھیں اسے ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس پر عمل کریں. خود بھی کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی نصیحت کریں. ٹھیک ہے، کریں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو خود، اگر آپ نے کسی کو چینج کرنا ہے نا تو چینج اپنے آپ سے سٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
पहले खुद की हैबिट बनाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने से जुड़े हुए लोगों को दीन की तरफ लेकर आए। जिस तरह हम अजीज हैं, हमसे जुड़े लोग भी तो अजीज होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना। तो हम यही चाहते हैं कि वो लोग भी कामयाब हो। अगर हम कामयाब हैं तो हमारे से जुड़े हुए लोग भी कामयाब हैं। तो हमें उनकी कामयाबी पर भी उसी तरह तवज्जो देनी चाहिए जैसे हम अपने ऊपर देते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। एक वाकया था, एक शख्स था जिन्होंने, यहाँ पे मेरी कुछ अगर पुरानी स्टूडेंट्स बैठे हो तो उन्होंने पहले भी मुझसे सुना होगा इसको, कि एक शख्स था, उसे अपने बच्चों की तालीम के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो देनी थी। उसे शौक था कि जो मेरा बच्चा है वो सबसे ज्यादा पढ़ जाए और लोग जो है उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करें, सब कहें जी मेरा बेटा जो है वो बड़ा पढ़ा लिखा है। उसने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, अच्छी तालीम दी, हर तरह का सर्टिफिकेट उसको दिलवाया और उसकी तालीम की खातिर उसने अपनी जमीनें तक बेची और उसे बाहर के मुल्क भेजा। ठीक है, वो बच्चा बाहर से जब अपनी तालीम से फारिग हुआ, उसने अपने घर वालों को इत्तला दी मैं वापस आ रहा हूँ। तो उसका जो उसके फादर हैं वो बहुत खुश थे। वो पहले ही बहुत शौक कर रहे थे कि जी मेरा बेटा तो बहुत पढ़ा लिखा है। वो अपनी पूरी फैमिली को लेके वहां पे पहुंच गए एयरपोर्ट पे। जैसे ही बच्चा आया उसको वेलकम किया गया, उससे मिले, लेकिन उस बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी। उसने सर में दर्द की शिकायत की। उसके वालिद ने कहा चलो ठीक है मैं इसको लेके हॉस्पिटल चला जाता हूँ, बाकी सारे जो हैं वो घर चले जाएं। अब जब वो उसको लेके हॉस्पिटल गया है तो डॉक्टर ने डायग्नोज किया है जी उसके बेटे को ब्रेन ट्यूमर, वो भी लास्ट स्टेज का ब्रेन ट्यूमर हो तो जो सर्वाइवल चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। मतलब 15 to 20 डेज आप कह लें कि उसके पास होंगे कि वो स्पेंड कर सकते हैं। तो अब उसने एक मुकम्मल अपना बैग तैयार किया हुआ था डिग्रीज वगैरह का। तो जब वो आया उसने अपने वालिद साहब को बुलाया उधर ही हॉस्पिटल में, उसने अपने वालिद को भी बुलाया और साथ में अपना वो बैग लाने के लिए कहा जो डिग्री से भरा हुआ था। जैसे ही वो बैग आया और उसने डिग्रियां निकाली और वो डिग्रियां उसने अपने वालिद के, आप कहें, कहना तो नहीं चाहिए कि बड़े होते हैं, इस तरह के वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए, लेकिन उसने लिटरली वो सर्टिफिकेट्स और वो डिग्रियां उठा के अपने वालिद के मुंह पर मारी, गिरेबान से पकड़ के पूछा कि ये वो चीजें हैं जिनके पीछे तुमने मुझे सारी जिंदगी चलाई, अब मेरे जो जिंदगी है वो अमल से खाली है, मैं अल्लाह को जाके क्या जवाब दूं? तो बीइंग अ वुमेन, देखिए एक मर्द जो होता है ना वो तालीम हासिल करता है ना, उसने अपनी तालीम के बलबूते पर नौकरी करके अपना पूरा घर चलाना। लेकिन औरत की तालीम का हरगिज मतलब ये नहीं होता कि उसने सिर्फ नौकरी ही करनी है, क्योंकि औरत की कमाई पे घर नहीं चलते, मर्द की कमाई पे। औरत की तालीम ने एक शऊर पैदा करना होता है और वो शऊर पैदा होता है उसकी नस्ल में। मर्द की तालीम से सिर्फ उसका घर चलता है, औरत की तालीम से उसकी तरबियत से पूरी नस्ल परवान चलती है। अगर आज एक नस्ल अच्छी होगी तो आने वाली नस्लें भी अच्छी होगी। नेपोलियन ने क्यों कहा था, अच्छी माएँ दो मैं अच्छी कौम दूंगा। तो आप सब जो बच्चियां हैं तालीम हासिल करी हैं, अपनी तालीम का बेहतरीन इस्तेमाल करना सीखें। ठीक है, दीन भी सीखें, दुनियावी तालीम भी जरूरी है, लेकिन दीन की तालीम उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जो है वो एक पूरी जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आज आप एक अच्छी जनरेशन को परवान चढ़ाएंगी, आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी अच्छी होगी। ठीक है, तो अपनी तालीम से अपने अंदर अमल लेकर आए और उस अमल को अपनी तरबियत के जरिए अपनी नई नस्लों में मुंतकिल करें। ये आज के दौर की बहुत बड़ी जो है वो जिम्मेदारी। आज एक पुरफितन दौर है, ऐसा दौर है कि हर तरफ से आपको सिवाय फितने के और कुछ नजर नहीं आता। और सबसे बड़ी बात यह कि लोग इसको फितना समझते भी नहीं। बेहयाई हमारे मुआशरे में इस कदर आम है कि उसे बेहयाई समझा ही नहीं जाता। आप सब लोग फोन यूज करते हैं, सबको पता होगा कि आजकल आपके सामने टिकटॉकर्स आते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि व्लॉगिंग के नाम पर इस कदर हमारे मुआशरे को बदनाम किया जा रहा है, इस तरह की रील्स और इस तरह की वीडियोस बनाई जा रही हैं कि एक फैमिली कॉन्सेप्ट तक खराब होकर रह गया। इस्लाम में जो एक मुकाम दिया है औरत को इज्जत और एहतराम वाला, वो इसलिए नहीं दिया कि वो अपना आप और अपना वजूद जो है वो लोगों को और दुनिया को खोल खोल कर दिखाती है। ठीक है, तो
अपनी तालीम को सही तरीके से इस्तेमाल करें। मॉडर्न एजुकेशन का हरगिज मतलब ये नहीं होता कि आप अपने लिबास को तंग कर दें, अपने लिबास को कम कर दें। एक शरई पर्दा करने वाली औरत भी मॉडर्न है, अगर उसकी तालीम और उसका किरदार अच्छा है तो वो भी मॉडर्न है। मॉडर्न एजुकेशन सिर्फ अंग्रेजी जुबान को सीख लेने को नहीं कहते। हमारी सोसाइटी में यही समझा जाता है कि अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं, अगर आप इंग्लिश में बच्चों को पढ़ा रहे हैं या बच्चे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो ये एक मॉडर्न एजुकेशन है। नहीं, हमेशा उसी जुबान में पढ़ना चाहिए जो आपको समझ आती है, और कुरान मजीद को भी समझने की कोशिश करें, उसके इल्म को हासिल करने की कोशिश करें। आपको जहां से मिले, चाहे थोड़ा मिले, लेकिन उसको हासिल करें और उस पर अमल करें। ठीक है, जस्टिफाई है बातें? किसी को कुछ पूछना है आप में से? अमल करेंगे मेरी बात पर?